الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عما نواله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اور اسی طرح تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 اس وقت تلاوت کی گئی. اس آیت کے اندر اور اس سے پہلی آیتوں میں اور آگے کی آیتوں میں بھی معاشرتی حقوق و آداب کا بیان ہے. یعنی آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو مل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں اور کس طرح آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، اس سے متعلق کچھ احکامات کا بیان اس سورت کی بعض آیتوں میں ہو رہا ہے. پچھلی آیتوں میں بھی کچھ ہدایتیں دی گئیں اور اس آیت میں بھی 3 چیزوں کی ہدایت ہے، یعنی 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر یہ پائی جاتی تو معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر بجائے اتحاد اور اتفاق ہونے کے اختلاف پیدا ہوتا ہے، آپس میں بدگمانیاں نفرتیں جنم لیتی ہیں اور جو آگے چل کر لڑائی اور جھگڑے تک نوبت پہنچا دیتی ہیں، جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی نقصان کی بات ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں 3 ہدایتیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا کہ ان تینوں چیزوں سے مکمل مسلمان پرہیز کریں. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو. یہ بہت پیارا خطاب ہے ہم سب کو کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والا کہہ کر پکار رہے ہیں. اس کی تشریح میں پہلے بھی کر چکا ہوں. جیسے باپ اپنے بیٹے کو نام لینے کی بجائے کہتا ہے اے میرے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، تو اس سے محبت ٹپکتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو. اب یہ شفقت بھرا محبت بھرا جملہ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے میرے ایمان والے بندو تم گمان کرنے سے بچو.
بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو. کیوں؟ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہوتا. تو اللہ فرما رہا ہے بعض ہوتے ہیں تو بعض نہیں بھی ہوتے. لہذا جب یہ معلوم ہو گیا کہ بعض گمان گناہ ہے بعض نہیں ہے، تو ہم کو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ کون سا گمان صحیح ہے اور کون سا گناہ ہے، کون سا غلط ہے. جو صحیح ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو گمان غلط ہے اس سے بچنا چاہیے. اب صحیح اور غلط کیا ہے، اس کو ہمیں جاننا ہے. اس کی تفسیر احادیث میں علماء نے تفسیر کی کتابوں میں بیان فرمائی ہے کہ گمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کے اوپر بدگمانی کرے، اور اس سے مراد ظن غالب ہے. بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا گمان رکھنا کہ یہ آدمی برا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، بغیر کسی تحقیق کے، اس کی جو ہے ممانعت آیت میں کی گئی ہے. علامہ ابن ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض گمان حرام ہے اور بعض واجب ہے اور بعض مندوب اور جائز ہے اور بعض مباح ہے. اب اس کی تفصیل کہ حرام کیا ہے، فرمایا حرام گمان یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بدگمانی کرے. مثلا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا اور اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یعنی مایوسی اختیار کر لے، مایوس ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، لہذا اس طرح کا گمان کرنا حرام ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے متعلق بدگمانی رکھنا اور ان کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ بھی حرام ہے. عام آدمی بھی اگر آپ کو ظاہر میں نمازی نظر آتا ہے تو اسے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، یہ حرام ہے. اور صحیح گمان یہ ہے کہ آدمی ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اچھا خیال رکھے، ہر ایک کو اچھا سمجھے جب تک کہ اس کی برائی کی تحقیق نہ ہو جائے. اسی طرح بعض گمان یہ ہے کہ وہ واجب ہے. مثلا ایسا معاملہ کہ جس کی کسی جانب پر عمل کرنا ضروری ہو، کسی کے ایک جانب پر عمل کرنا ضروری ہو اور قرآن و حدیث سے اس کی وضاحت ظاہر نہ ہو رہی ہو کہ کس پر عمل کیا جائے. تو ایسی صورت میں اب آدمی مثلا جیسے کہ قاضی ہے، اس کی عدالت میں کوئی فیصلہ گیا، اب کوئی آپسی معاملے کا کوئی نزاع اور جھگڑے کا مقدمہ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ ثقہ لوگوں کی گواہی کے مطابق ان پر فیصلہ کرے گا. اس لیے کہ اس میں بعض معاملات ایسے ہیں، کچھ جھگڑے ایسے ہیں کہ جن کے تعلق سے قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے، اب وہ قاضی گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر رہا ہے اور یہ اس کے لیے فیصلہ کرنا ضروری ہے. تو لہذا اب اس کی صورت میں جو گواہوں کی گواہی کا اعتبار کر کے فیصلہ کر رہا ہے، اس کے لیے اس طرح گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا واجب ہوگا. اس لیے کہ وہ تو قاضی ہے، جب مقدمہ آیا ہے تو انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں، تو گواہوں کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ دے گا. یہ فیصلہ دینا اس کے لیے واجب ہے. اگرچہ بعض گواہوں کے متعلق یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ کسی نے جھوٹی گواہی دی ہو، لیکن یہاں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ایک دوسری مثال اس کی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جنگل میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، رات کی تاریکی اور نماز پڑھنا ہے اس کو،
اب اسے قبلہ معلوم نہیں کدھر ہے. اب سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں کہ اس سے پوچھ لے کہ بھائی قبلہ کدھر ہے, اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. بعض مرتبہ یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے جب لوگ سفر کرتے ہیں ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں جی, اور یا دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں, وہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی جی, رات کا موقع ہوتا ہے, اب نماز نہیں پڑھی ہوتی, اب پڑھنا چاہتا ہے آدمی, تو سمت قبلہ معلوم کریں تو کیسے کرنا؟ نماز تو پڑھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے حکم ہے کہ اب اس کو چاہیے کہ وہ تحری کرے. تحری کا مطلب یعنی غور کرے, سوچے کہ کس طرف جو ہے قبلہ ہو سکتا ہے, آنکڑا لگائے, اور جس طرف اس کا گمان غالب ہو اس طرف نماز پڑھ لے. یہ ضروری ہے. لہذا یہی گمان واجب ہے. اور ایک ہے مندوب, مباح اور جائز. اس کی بھی مثال جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مثلا ایک آدمی کا کوئی معاملہ ہو, اب اس کے بارے میں گمان کرنا, اس کے بارے میں آدمی یہ سوچے کہ بھئی یہ اچھا ہے یا برا ہے, تو عام حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب تک کوئی تحقیق نہ ہو بلا تحقیق کے بدگمانی نہ کرے. اس طرح مباح یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کرے, نیک گمان کا معاملہ کرے, بدگمانی نہ کرے. بہرحال تو اس طرح یہ چاروں قسم کے اعتبار سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو گمان صحیح ہے اور ضروری ہے اس پر عمل کیا جائے, ان کو اس طرح جو ہے گمان رکھا جائے, ظن غالب رکھا جائے. اور اس کی ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے جائز کی کہ جیسے مان لو ایک آدمی نے نماز شروع کی, لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اسے یاد نہیں رہا کہ میری کتنی رکعت ہوئی, 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی, اب تو نماز تو پوری کرنا ہے. تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ اسے گمان کس طرف جا رہا ہے, ظن غالب کیا ہے, اس پر عمل کر لے. مثلا اگر اس کا یہ گمان ہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہیں, سلام پھیر دے. اگر یہ گمان ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں تو ایک اور پڑھ لے جی. یا اس طرح جو ہے 3 کا اور 4 کا شک ہو رہا ہے تو اسے 3 تو یقینی ہے, 4 کے بارے میں شک ہے, تو اب 3 جو یقینی ہے اس پر عمل کر لے, یہ بھی جائز ہے, اور 4 پوری کر لے. یا 3 پر سلام پھیر دے اور گمان یہ غالب ہو کہ 4 ہو گئی ہیں, یہ بھی جائز ہے. تو یہ کیا ہے؟ مباح اور جائز ہے, مندوب اور جائز ہے. اور مباح عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کرنا, اچھا معاملہ رکھنا ہر ایک کے ساتھ, یہ جو ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. لہذا اب اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ جائز گمان کون سے ہیں اور ناجائز کون سے ہیں. جائز ہیں ان کو اختیار کرو, جو ناجائز ہیں ان سے بچو, جائز کو اختیار کرو. آگے فرمایا ولا تجسسوا, اور تم ایک دوسرے کے عیب کی ٹوہ نہ لگایا کرو, ایک دوسرے کے عیب کو تلاش نہ کیا کرو. بہت سے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور کان لگا لگا کر کے سنتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر کیا عیب ہے, کیا برائی ہے, اور پھر اسے دوسروں کے سامنے اچھالتے پھرتے ہیں. تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے سے ولا تجسسوا سے اس کا حکم یہ بتا دیا کہ یہ ناجائز کام ہے, کسی کے عیب تلاش مت کرو. ایک حدیث کے اندر ہے جو قرطبی کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم کسی کا عیب تلاش کرو گے تو اللہ تمہارے عیب تلاش کرے گا, اور جب اللہ تمہارے عیب تلاش کرنے پر آ جائے تو گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی تمہیں رسوا کر کے چھوڑے گا. چنانچہ ایسا ہوتا ہے, بعض آدمی دوسرے کی برائیوں میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ کتنے ہی عیب چھپا کر کے کرے, لیکن اللہ اس کے عیب کو کسی نہ کسی طرح ظاہر کر دے اور اسے ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں. تو تم کسی کے عیب کو تلاش کر کے کسی کو ذلیل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں
تمہارے عیب تلاش کر کے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا. اس لیے کسی کا عیب تلاش مت کرو, کسی کی برائی تلاش مت کرو. عیب تلاش کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں, جس میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ کہیں مجلس لگ رہی ہے, آدمی دیوار کے پیچھے کان لگا کر کھڑا ہو جائے اور سننے لگے کہ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. جی, عورتوں میں زیادہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, وہ اس طرح ایک دوسرے کے ٹوہ میں عیب کی تلاش میں لگی رہتی ہیں. اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی لیٹا ہوا ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سویا ہوا ہے, حالانکہ وہ سویا ہوا نہیں, جاگا ہوا ہے, اور لوگ یہ سمجھ کر کے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اپنی خاص باتیں شروع کر دیتے ہیں, اور یہ اپنا سونے کی شکل بنا کر کے جیسے میں سو رہا ہوں اس طرح جو ہے ان کی باتیں سنتا ہے. یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی تجسس کے اندر داخل ہے, ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں داخل ہے. لہذا جتنی بھی شکلیں ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی ہیں ان تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کسی کا عیب نہیں ڈھونڈنا چاہیے, عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے. بات دراصل یہ ہے کہ آدمی خود تو برا ہوتا ہے اور اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے, دوسروں کے عیب کی تلاش میں رہتے ہیں. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ تم دوسروں کا عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے عیب تلاش کرو, اور اپنے اندر جو عیب ہیں اور برائیاں اور خامیاں ہیں, دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنے کی بجائے اپنی خامیاں تلاش کرو گے تو تمہیں کسی کی خامی نظر نہیں آئیں گی. یہاں دوسروں کی خامیوں پر چونکہ نظر رہتی ہے تو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی, اور یہ بہت بڑی نادانی اور دنات کی بات ہے کہ آدمی جو ہے, رذالت کی بات ہے کہ آدمی جو ہے اپنے عیب کی تو فکر نہ کرے, اپنے عیبوں کی اصلاح کرنے کی تو فکر نہ ہو, اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہے اور ان کے ٹوہ میں لگا رہے. یہ غلط چیز ہے, اس آیت میں اس کو منع فرمایا گیا. دو چیزیں ہو گئی, ایک تو گمان, بدگمانی نہ کرو کسی کے خلاف, دوسرے کسی کے خامیاں, کسی کے عیب, کسی کی برائیاں تلاش مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تیسری چیز یہ ہے, تیسرا حکم اس آیت میں کہ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو, ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو, ان کی برائی نہ کرو. کیوں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ, یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ, تو اللہ سے ڈرو. تین چیزوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا اور ان کی حرمت بیان کی گئی, لیکن آخری جو چیز ہے غیبت, اس کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا, شدت کے ساتھ منع کیا گیا, اور اتنا برا بتایا, اس کی قباحت اتنی بتائی کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے اس کو تعبیر کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل غیبت جو ہے, جب آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے جی, تو اس کی مدافعت کرنے والا, اس کا دفاع کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا, بخلاف اس کے کہ آدمی سامنے موجود ہو, کوئی سامنے کسی کی برائی بیان کرے جی, تو کوئی سیدھا سادہ ہوگا تو سن لے گا, اور کوئی ہوگا نا سخت تو برداشت نہیں کرے گا, بدلہ لے گا اور لڑائی پر آمادہ ہو جائے گا. اس لیے بعض لوگوں کی سامنے برائی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, پیچھے خوب برائی کر لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جب پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے تو اس میں مرتبے کا بھی لحاظ نہیں آتا. ایک معمولی سے معمولی انسان بھی بڑے سے بڑے انسان کی غیبت کر دیتا ہے, چونکہ وہاں کوئی دفاع کرنے والا ہے نہیں. لہذا اس لیے اس کی مذمت بیان کی گئی, اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی برائی کر رہا ہے تو اس آدمی کے دفاع میں تمہیں کھڑے ہو جانا چاہیے, اور اس کی اس غیبت کو اسے روک دینا چاہیے اور منع کر دینا چاہیے. اس لیے چونکہ پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے, کوئی روکنے والا ہوتا نہیں, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑی کی برائی کر بیٹھتا ہے, تو اس لیے شریعت نے اس کو بڑی سختی سے منع فرمایا, اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے اس کو تعبیر فرمایا. اچھا, غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے غائب آدمی کی پیٹھ پیچھے کسی انسان کی ایسی باتیں کہنا
کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کی کچھ ایسی برائی کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہیں جائے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت۔ اگرچہ وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو جب غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ برائی پائی ہی نہیں جاتی اور آپ کہہ رہے تو پھر تو یہ الزام ہو گیا، یہ تو الزام ہو گیا، اور الزام یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کی مذمت دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور اس کو الگ حرام قرار دیا ہے کہ ایک آدمی یعنی تہمت آدمی کے اوپر لگائے تو بڑی سخت بات، ہاں کسی کے اندر کچھ برائی پائی جا رہی ہے تب وہ کر رہا ہے، اس کی برائی کو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں شخص ایسا ہے اور واقعی اس کے اندر وہ چیز ہے، تب یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں تو پھر یہ تہمت ہو جائے گی، الزام ہو جائے گا، اور یہ اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے کہ کسی کے اوپر آدمی تہمت لگائے۔ اس طرح اس میں یہ جو فرمایا کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر سامنے برائی کرے گا تو کیا جائز ہوگا؟ وہ بھی ناجائز، اور اس کا ذکر اس آیت سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے پر الزام مت دو، ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ ڈالو، اس کی برائی کو اس کے منہ کے سامنے بیان نہ کرو، یہ وہاں پر بیان کیا گیا، اور یہ بھی حرام۔ جس طرح پیٹھ پیچھے برائی کرنا حرام ہے، سامنے بھی کسی کو برا کہنا حرام ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اے بھائی منع کیا جاوے ان سے کہ تم غیبت مت کرو، تو میں غیبت تھوڑی کرا، میں تم کے سامنے کہہ دوں گا، تو یہ اس کے سامنے کہہ دوں گا جو یہ لفظ کہہ رہا ہے، کیا سامنے کہنا جائز ہے؟ کیا سامنے کہنا بھی ناجائز ہے، اور یہ الزام ہے، لمز سے اس کو اللہ نے تعبیر کیا جو اس سے پہلی آیت میں حرام قرار دیا گیا، تو لہذا نہ تو سامنے کسی کو برا کہنا جائز اور نہ پیچھے کسی کو برا کہنا جائز، اور کسی کے اندر برائی ہو تب بھی اس کی برائی کو ظاہر کرنا ناجائز، اور اگر برائی نہ ہو اس کے اندر تو اس کو برا کہنا یہ تو اور بھی بڑا ناجائز۔ برحال یہاں پر فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو اپنا بھائی اوپر سے مرا ہوا، پھر اس کا گوشت، یہ کون پسند کر سکتا ہے؟ فرمایا جس طرح تم کو یہ پسند نہیں ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو یوں سمجھ لو کہ کسی مومن کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا برا ہے، وہ بھی اتنا ہی برا ہے۔ لیکن بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، جی ہوتی نہیں ہوتی، نہیں خالی ہوتی۔ اکثر جہاں چار آدمی بیٹھ گئے اور باتیں شروع ہو گئی، بس کسی نہ کسی پر تبصرہ ضرور ہونا ہے، اور مجلس سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کسی کی برائی بیان نہ کریں، حالانکہ یہ بڑا سخت حرام ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں، اس کے حرام ہونے کا احساس نہیں۔ جس طرح یاد رکھو زنا کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسے ہی غیبت کرنا بھی حرام، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک موجود ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ پھر حدیث میں جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ زنا سے بری چیز کیسے ہے غیبت، تو فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے جی تو زنا کے وقت اس کی برائی اس کے ذہن میں رہتی ہے، اس کی برائی اس کے ذہن میں رہتی ہے، یہ برا کام ہے، لیکن جب آدمی غیبت کرتا ہے، وہ پیٹھ کی برائی کرتا ہے، اس کی برائی اس کے ذہن میں نہیں رہتی، تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور معراج کے سفر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کو کچھ عجائبات قدرت دکھلائے گئے اور کچھ قوموں کے احوال دکھلائے گئے، اچھے اور برے، جن میں سے روایت میں ہے، شداد بن اوس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے ناخون لوہے اور تانبے کے تھے ناخون، اور وہ اپنے ان ناخونوں سے اپنے جسموں کو چھلنی کر رہے تھے،
फुरस रहे। तो अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो लोग हैं जो एक दूसरे की गीबत किया करते, एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करते। इस तरह हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी ने इस्लाही खुतबात में एक वाक़या लिखा ख्वाब का, कि एक ताबई हैं रबी, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं एक मजलिस जम रही थी, उसमें जाकर बैठ गया, वहां कुछ लोगों की गीबत शुरू हो गई, तो एक दो बात मैंने भी कह दी जी, और उनकी वो बात को सुन लिया, एक दो बात कह दी, वहां से उठ करके चलाया। अब चलाया, आकर के घर में आराम करने लगा, लेट गया, नींद लग गई। तो ख्वाब में मैंने देखा कि एक आदमी एक तबक में खिंजीर का गोश्त रखे हुए और मुझसे कह रहा है इसे खाओ। उसने कहा ये तो हराम है, मैं कैसे खाऊं, मैं नहीं खाता। फिर तुम्हें खाना पड़ेगा। तो जब इन्होंने मना किया तो उसने जबरदस्ती उनके मुंह में ठूसना शुरू कर दिया, और ये निकालते जा रहे हैं, वो ठूसता जा रहा है, यहां तक कि उनको मतली आने लगी, कै आने लगी, उबकाई आने लगी। तो इसी हालत में कहते हैं कि मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुल गई। और इस पर क्या हुआ, वो ये हुआ कि जब मेरी आंख खुली तो उस गोश्त के असरात मेरे मुंह पर थे। आंख खुलने के बाद वो तो सब गायब हो गया, ख्वाब थी होता, लेकिन उसके असरात मैंने काफी दिन तक महसूस किए। फरमाया कि वो शख्स ये इसलिए कह रहा था कि तुम्हें खाना पड़ेगा इसलिए कि तुमने उस मजलिस में फला आदमी की कीमत की, यानी उसका गोश्त खाया। और एक हदीस में फजाइल रमजान में है कि दो औरतों के बारे में आप सल्लम को बताया गया कि उनको बहुत रोजा लग रहा था। आप सल्लम ने उनको बुलाया और उससे कहा कि तुम तय करो, तय करो। अब वो जब उनको तय कराई गई तो उसमें ताजा गोश्त के टुकड़े निकले। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन औरतों ने कुछ लोगों की गीबत की थी। अल्लाह ताला ने उसको मिसाल बना करके, मिसाली शक्ल देकर, आप लोगों का मौजूदा था, वो गोश्त के टुकड़े उनके अंदर से निकलवाए और बताया कि इन्होंने फला शख्स का गोश्त खाया, यानी उनकी गीबत की है। तो इससे एक बात तो ये साबित हुई कि गीबत इतना बड़ा गुनाह है कि कभी कभी इस तरह अल्लाह ताला इस चीज को जाहिर कर दे। दूसरी ये बात मालूम हुई कि जब आदमी गुनाहों में मुब्तला होता है तो गुनहगार को रोजा भी ज्यादा लगता है। गुनाह की वजह से रोजे में उसको बोझ महसूस होता है, जबकि अल्लाह वालों को देखो कि वो इफ्तार भी कोई ज्यादा नहीं करते, सहरी भी ज्यादा नहीं खाते, लेकिन उनको रोजा नहीं लगता। लेकिन हम जैसे गुनहगार लोग खूब इफ्तार में भी खा लेंगे, सहरी में भी खूब पेट भर लेंगे, लेकिन फिर भी रोजा लगता है और बड़ी तकलीफ महसूस होती है। तो ये गुनाहों का असर होता है, बदआमालियों का असर होता है उसकी वजह से जो है। और बहुत से लोग तो अपने रोजे को गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए यही मशगला रखते हैं कि भाई बैठ गए और बातें शुरू कर दी हैं इधर उधर की, और एक दूसरे की ग़ीबतें हो रही हैं, एक दूसरे की बुराइयां हो रही हैं और इधर उधर की बातें हो रही हैं जी। ये सब चीज़ें गलत हैं। बहरहाल इसमें ये साबित हुआ इससे कि ये ग़ीबत करना जो है अपने मरे भाई का गोश्त खाने ज़्यादा बुरी चीज़ है। और एक हज़रत मैमून रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा है, वो भी इस तरह का वाक़िया है। और वो सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक मजलिस में बैठ गए थे, ग़ीबत नहीं की थी, सिर्फ ग़ीबत सुन ली थी, सिर्फ सुन ली थी ग़ीबत। सुनने पर ख्वाब में उनको दिखाया गया कि कोई आदमी गुलाम का गोश्त पेश कर रहा है उनको, जंगी गुलाम का। जब उन्होंने मना किया तो फरमाया कि तुमने ग़ीबत की है और फला, कि मैंने तो नहीं की ग़ीबत। कहा कि ग़ीबत तो नहीं की, लेकिन तुमने ग़ीबत सुनी है, फला मजलिस में ग़ीबत हो रही थी, तुम सुन रहे थे, फला शख्स गुलाम की ग़ीबत की जा रही थी, तुम सुन रहे थे, लिहाजा उसका गोश्त था। तो ये सब बातें जाहिर करती हैं इस बात को कि ये ग़ीबत बहुत बुरी चीज़ है, जिसमें आज हम सब लोग आम तौर से मुब्तला हो रहे हैं, और ये बुराई हमारे अंदर कसरत से सिरायत करती जा रही है। इस तरह एक हदीस में यह भी बयान किया गया कि सूद
انٹرسٹ بیاج یہ بالکل حرام ہے، اور سود کا 1 پیسہ لینا، حدیث کے مطابق 1 پیسہ سود کا یہ اتنا برا ہے جیسا اپنی ماں سے زنا کرنا۔ سود کا 1 پیسہ لینا اپنی ماں سے زنا کرنے کی برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں جانتے ہو کہ بدترین سود کیا ہے؟ عام سود روپیہ پیسہ لینا ایسا ہے جیسا ماں سے زنا کرنا، اور بدترین سود کیا ہے میں بتاؤں؟ فرمایا بدترین سود یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی آبروریزی کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرے، پیٹھ پیچھے برائی کرے، تو یہ بدترین سود اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ حدیث بھی مفتی تقی عثمانی نے اصلاح خطبات میں لکھی ہے، اور حدیث کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ ہوا کہ 3 چیزیں اس آیت میں جو بیان ہوئی ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، کہ ایک تو کثرت سے گمان کرنے سے بچو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، گمان کرنے کے وقت تحقیق کر لیا کرو صحیح گمان کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح ہے تو گمان کرو اور غلط ہے تو اس سے بچو۔ ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو، اچھا آدمی ہوگا جب تک کہ تحقیق نہ کر لی جائے۔ اس طرح کسی کے عیب تلاش مت کرو، کسی کی برائی اور خامیاں تلاش مت کرو، اور اس طرح کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، غیبت نہ کرو۔ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، لہٰذا یہ ساری چیزیں بھی ناپسندیدہ ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈر کر اگر یہ برائی تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو توبہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو 3 باتیں اس وقت اس آیت میں بیان کی گئیں، ان 3 باتوں سے اور تمام بری باتوں سے اللہ ہم سب کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً غیبت سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پر چلائے۔ آمین۔ الحمد للہ۔